السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اقدس واسطے جو ساری کائنات خالق و مالک رازق داتا قدر بخش ہے. درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا شافی محشر سید الکونین شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تے. سامعین حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی دا ساڈے تے یہ بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سانو اپنے گھر اندر آن دی توفیق عطا فرمائی. دعا کرنا پیا محبت نال آمین کہنا کہ اللہ سادہ مسجد اندر جمع ہونا، نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما لے.
قبول فرما کے سارے باس سے ذریعہ نجات بنا دے۔ چونکہ بندہ جو بھی نیکی کرتا ہے، نیکی کر کے خصوصاً اور سے قبولیت دعا کرے کہ اللہ جتنی طاقت میرے اندر موجود، اپنی طاقت کے بل بوتے میں عبادت کر سکا، اللہ اپنی بارگاہ پر قبول فرما۔ اگرچہ عبادت کر کے اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی انسان کو چاہیے کہ جس قدر اس اندر طاقت موجود ہے، اپنی طاقت کے بل بوتے زیادہ تو زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرے۔ انسان عبادتیں کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کر لیتا ہے، شکر ادا کر لیتا ہے، لیکن بعض حضرات ایسے ہیں کہ وہ نیکی تے کر لیتے ہیں، لیکن انہوں کی نیت اندر فتور پیدا ہو گیا، ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا۔ ایسے بندے کی وہ عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اگر اس بندے نے نیکی کر لی، اللہ کی عبادت کر لی، لیکن جب اس بندے کی نیت اندر فتور آ گیا، ریاکاری آ گئی کہ لوگوں کو میں دکھانا چاہ رہا تاکہ لوگ مجھے نمازی کہیں، حج سوال سے کیتا جائے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، زکات سوال سے ادا کی جائے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگوں گویا کہ لوگوں کو دکھان واسطے جڑا بندہ جڑی بھی عبادت کرے گا، اس عبادت اجر تباہ و برباد ہو جائے گا، بندے کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور بعض حضرات ایسے ہیں کہ اگر بندہ وہ کام کر لے گا کہ زندگی کی ساری نیکیاں ہی تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اگر بندہ عبادت کرے ریاکاری دے نال تے جیڑی عبادت کرے گا صرف اودا ہی اجر ضائع ہوئے گا، باقی نیکی محفوظ رہے گی۔ لیکن اج دے جمعے اندر میں 3 بس پیسے بیان کراں گا، 3 خامیاں ایسیاں بیان کراں گا کہ اگر بندہ انہاں خامیاں اندر مبتلا ہو جائے گا، زندگی دی ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ بندہ بڑی نمازیں پڑھتا ہوئے گا، حج صدقہ خیرات کرتا ہوئے گا، لیکن انہاں 3 بیماریاں تو محفوظ نہیں ہوئے گا جن کی وجہ تو زندگی کی ساری نیکیاں ہی ختم ہو گئی۔ بندے کو پتہ ہی نہیں لگے گا، اپنے آپ سے یہی گمان کرے گا کہ میرے تو بڑا کوئی عبادت گزار نہیں، میرے تو زیادہ کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں، لیکن اس بندے کو یہ نہیں پتا کہ میرے اندر وہ خامی پائی گئی ہے جس خامی کی وجہ تو زندگی کی ساری نیکی ہی تباہ و برباد ہو گئی۔ اس لیے جیڑی بھی نیکی کریے، چاہے چھوٹی جی چھوٹا عمل ہوئے یا حج نماز جیسی بڑی عبادت ہوئے، عبادت کر کے نیکی کر کے خصوصاً دعا کریا کرو کہ اللہ عبادت میں تیری کیتی خلوص سے نیت نہ کیتی ہے، اللہ اگر کمی کوتاہی رہ گئی ہے اپنی رحمت نال معاف فرما کے میری چھوٹا جا کام اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے جو بیت اللہ کو تعمیر کیتا، فوراً دعا کی کہ ربنا تقبل منا، اللہ سے تیرے گناہگار بندے اسی کام تے بہت بڑا کیتا ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس لیے جو بھی عبادت کریے سب تو پہلے اپنی نیت کو صاف کریے، دل کو صاف کریے کہ ریاکاری نہ آ جائے، اور پھر وہ 3 خامیاں جڑیاں میں بیان کر لگا انہاں تو بھی محفوظ رہنا تاکہ جو بھی عبادت کری اللہ نے ہاں قابل قبول ہو جائے، سارے واس سے ذریعہ نجات بن جائے۔ انہاں 3 خامیاں جو پہلی خامی کہ بندے دے عقیدے اندر خرابی آ گئی، وہ عقیدہ نہ اپنایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، سابقہ انبیاء علیہ السلام نے اپنایا، صحابہ کرام کا جو عقیدہ سی اس عقیدے تے جو زندگی بسر نہ کیتی، چاہے ساری رات قیام اندر گزار دو، ساری زندگی روزے رکھ کے گزار دو، ہر سال حج عمرہ کر دے رہو، اللہ کی بارگاہ دے اندر رائی دے برابر بھی اجر نہیں ملے۔
انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی دعوت کو عبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا، لوگوں عبادت کرو اللہ کی عبادت اندر، اللہ کے تصرفات اندر، اختیارات اندر کسی اور کو شریک نہ کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پہلی دعوت یہی دی تھی کہ لوگوں اپنے عقیدے کو درست کرو۔ نبی علیہ السلام پہلی دعوت مشرکین مکہ کو دے رہے، قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں عبادت کرو اللہ کی، اپنا الہ مان لو اللہ نو، اس کا کشا مان لو، حاجت روا مان لو، اپنا داتا ماننا تو ایک اللہ کو۔ اللہ تو علاوہ ساریاں مشکلات کوئی حل نہیں کر سکتا، ساریاں حاجتاں نو کوئی پورا نہیں کر سکتا، آئی مصیبت نو کوئی ٹال نہیں سکتا، اگر کوئی ہے تو ایک ذات ہے جنہوں نے پورا نہ کیا۔ اس لیے اگر کسی بھائی دے دل اندر ایمان اندر خرابی ہے اج تو صاف کر، تاکہ پچھلی زندگی اندر جو نیکیاں کیتیاں اللہ نے محفوظ رکھے۔ کیونکہ اگر بندہ ساری زندگی شرک کرتا رہا، اللہ کی نافرمانی اندر گزار دیتی، پھر آخر جا کے توبہ کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے اسی پر اس بندے کی جنیاں خطاواں نے، جتنے گناہ نے اسی وہ ختم نہیں کرتے بلکہ سارے گناہوں نیکیاں بنا دیں۔ شرط کیا بندہ سچے دل کے نال توبہ کرے، ایمان اختیار کرے جس طرح صحابہ کرام نے ایمان اختیار کیا۔ اور اگر عقیدے کے موضوع شروع کیتا جائے دن رات ختم ہو سکتا ہے، لیکن عقیدہ توحید مکمل بیان نہیں ہو سکتا۔ میں دو تین چیزاں بیان کراں گا کہ جس اندر اج دا مسلمان بالکل فیل نظر آ رہے ہیں، بالکل 0% مسلمان یا چند % لوگ نے جڑے اس معاملے اندر کامیاب نظر آتے ہیں، ورنہ اکثریت دے مسلمانوں دے ایمان اندر عقیدے اندر خرابی نظر آتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے صحیح مسلم کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں 4 کم دسے، 4 کم، انہاں 4 قسماں لوگاں تے اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی کہ اللہ پاک انہاں 4 بندیاں تے لعنت فرماتا ہے۔ روایت صحیح مسلم دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لوگوں جان لو جڑا بندہ اپنے جانور چاہے بکرا ہوئے مرغی ہوئے جڑا بھی جانور ہے، جڑا بندہ اپنے جانور کو غیر اللہ واسطے ذبح کرے گا اس بندے تے اللہ دی لعنت ہے۔ جڑا بندہ اپنے والدین نو لعنتاں کرے گا انہاں اولاد تے بھی، انہاں بچیاں تے بھی اللہ دی لعنت ہے۔ جڑا بندہ کسی بدعتی نو جگہ دے گا، بدعتی نو پناہ دے گا اس بندے تے بھی اللہ دی لعنت ہے۔ تے جڑا بندہ زمین دے نشانات نو ختم کر دے گا اس بندے تے بھی اللہ دی لعنت ہے۔ مثلا کی ہے کہ جڑا بندہ زمین دے نشان ختم کر دے، مثال دے طور تے 2 بندے دی جگہ ہے، ایک بندے دی اتنی جگہ دوسرے دی اتنی جگہ ہے، دونوں دی لکیراں بس کر ملدیاں جلدیاں جا رہی ہیں۔ ایک بندے نے سوچیا میں اپنا مکان تعمیر کرنا چاہ رہا ہے، اپنی جگہ تے کوٹھی بنانا چاہ رہا ہے، تے جگہ تنگ پہ چکی ہے، اس بندے دے علم اندر نہیں، لہٰذا انہیں نقشہ اٹھایا ہے، اتنی جگہ اس بندے دیے، انہیں نقشے وچ اپنی جگہ اور زیادہ کر لی، اگر جے تھوڑی ہوئے 1 گز دی جگہ ہوئے 1 فٹ ہوئے 2 فٹ ہوئے، فرمایا جڑا بندہ زمین دے نشانات کو ختم کر دے گا، نقشے کو مٹا دیتے اپنی جگہ کو زیادہ کر لیا ہے، ایسے بندے تے بھی اللہ دی لعنت آ چکی ہے۔ حضرات توجہ فرمائیے، موقع دے مناسب دے نال جڑی میں بات دس دیا کہ فرمایا من ذبح لغیر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ غیر اللہ واسطے ذبح کرے گا اس بندے تے اللہ دی لعنت ہے۔ ذبح کریے، قربانی کریے، جانور کو قربان کریے، اللہ واسطے کریا کرو۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت اللہ واسطے ہے، لہذا سانو بھی چاہیے اسی اپنے جانور قربان کریے یا کوئی بھی جانور چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے قربانی اللہ واسطے کی جائے۔ اگر اللہ واسطے زبانی کریں گے زندگی کی ساری نیکیاں تباہ ہو برباد ہو جان گیاں۔ مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ایک بندے نو مکھی دی وجہ تو جہنم در سٹ دیتا ہے تو دوسرے بندے نو مکھی دی وجہ تو جنت عطا کر دیتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کہنے لگے محبوب جی مطلب سمجھ نہیں آیا، ایک بندہ مکھی دی وجہ تو جہنم اندر جا رہا ہے تو دوسرا بندہ مکھی دی وجہ تو جنت اندر جا رہا ہے، محبوب جی معاملہ سمجھ نہیں آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بندے ان مطلب نو سمجھا رہے نے وہی وضاحت کر رہے نے، فرمایا کہ دو بندے ایک علاقے جو جا رہے انہاں واسے انہاں علاقیاں واسے اس جڑے علاقے دے اندر لوگ موجود نے انہاں دا ایک بت ہے، لہذا انہوں نے اس شرط لگائی ہے کہ جڑا بندہ بھی ساڈے علاقے چوں گزرے گا ساڈے محلے چوں گزرے گا ساڈے پنڈ چوں گزرے گا او دے واسے لازم ہے کہ وہ ساڈے بزرگاں واسے جڑا سی بت بنایا جنوں حاجت روا مشکل کشا من لیا ہے انہاں واسے کوئی چڑھاوا چڑھا کے جائے گا۔ لہذا ایک بندہ آیا انہوں کیا قریب لہذا کوئی چڑھاوا چڑھا دے کہ نہیں سائیدی شیئن میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں میں نے خالی ہاتھا چڑھاوا کی چڑھاوا، پھر کہنے لگے قریب کوئی چیز چڑھاوا چڑھا دے بلو زبابا اگر جی ایک مکھی مار کے ہوگی بزرگاں واسے چڑھاوا چڑھا دے انہوں جدو بار بار کیا اگر چڑھاوا چڑھائیں گا تیری زندگی بخش دے آنگے تنو قتل نہیں کرانگے تنو اس رستے تو آگے گزر دے آنگے۔ لہذا اس بندے نے سوچیا کہ زندگی دا سوال ہے اگر میں چڑھاوا نہ چڑھایا ہو سکتا تنو قتل کر دیتا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے سوچیا مکھی حقیر جی جانور ہے حقیر جی اللہ دا پرندہ ہے کیوں نہ ہوئے مکھی مار کے چڑھاوا چڑھا دینے ہیں جمیں اج سارے معاشرے دے مسلمانہ دی حالت بن چکی ہے کوئی مسئلہ نہیں چھوٹا گیا حقیر جا مسئلہ پھر کیا حاجت روا کہہ لیا ہے پھر کی ہویا علی حقیر مشکل کشا کہہ لیا ہے پھر کی ہویا علی رضی اللہ تعالی عنہ مشکل کشا من لیا ہے نہ میرے بھائی عقیدے دی صلاح کر لیا ہے اگر اپنی نیکیاں بچانا چاہتا ہے اگر اللہ دے کو جنت لینا چاہتے ہو پھر اپنے عقیدے دی صلاح کر لو۔ فرمایا اس بندے نے مکھی نو عقید یا کم سمجھے ہے تے مکھی نو مار کے چڑھاوا چڑھا دیتا ہے اس علاقے والیاں نے بندے نو چھڑ دیتا ہے وہ دی زندگی بخش دیتی وہ چلا گیا۔ دوسرا بندہ آیا انہوں بھی کہنے لگے قریب لہذا کوئی چیز چڑھاوا چڑھا دے کہنے لگا نہیں میرے کل ہے کچھ نہیں کہنے لگے قریب والو زبابا مکھی مار کے چڑھاوا چڑھا دے سی تیری زندگی بخش دیاں گے تینوں علاقے جو گزر دیاں گے۔ اس بندے نے جواب دیتا ہے اج دے مسلمان آواز سے ایک گل حقیقت بن گیا ہے لوگوں سمجھی اس بندہ کہنے لگا میں اللہ تو علاوہ کسی اور کو چڑھاوا نہیں چڑھاواں گا اللہ تو علاوہ کسی اور واسطے میں کچھ ذبح نہیں کراں گا۔ لہذا جو بندہ عقیدے تے پکا ہو گیا بزرگاں واسطے چڑھاوا نہیں چڑھایا انہوں نے انہوں قتل کر دیتا ہے جو قتل کیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل کرن دی دیر اللہ پاک نے اس بندے نو جنت عطا کر دیتی۔ لوگوں دیکھئے پہلا بندہ مکھی نو حقیر سمجھ کے انہیں بزرگاں واسے خیر اللہ واسے ذبح کیتا ہے اللہ نے جہنم عطا کی تھی اور اس دوسرے بندے نے مرنا برداشت کر لیا مصیبت کو برداشت کر لیا آفتوں کو برداشت کر لیا لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے اپنے جانور نو یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے جھکیا نہیں بلکہ اللہ کے جھکے اللہ نے جنت عطا کی تھی ہے۔ لوگوں یہی عقیدہ نبی علیہ السلام کا یہی عقیدہ صحابہ کرام کا لوگوں اگر اسی بھی عقیدہ اپنا لواں گے سادیاں نمازاں بچ جان گیاں سادے رکھے روزے بچ جان کے عزتیاں ہوئیاں زکاتاں بچ جان گیاں حج عمرے دا اجر و ثواب بچ جائے گا لیکن اگر عقیدے کی درستگی نہ کی تھی عقیدہ توحید نہ اپنایا زندگی کی ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جان گیاں۔ دیکھیے عقیدہ شرک والا اتنا خطرناک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے
انبیاء کرام علیہم دا نام لے لے کے 18 انبیاء کرام دا نام لے کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ اگر میرے پہلے انبیاء کرام بھی شرک کر لیتے میں انہاں دے عمل بھی تباہ و برباد کر دیتا حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے فرمایا اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جی اگر تسی بھی شرک کر دے میں اللہ نے اے نہیں سی ویکھنا میرا پیارا محبوب ہے میں ویکھیا شرک کیتا میں تواڈے عمل بھی تباہ و برباد کر دیتا لیکن لوگوں یہ بات جان لو انبیاء کرام شرک نہیں کرتے انبیاء کرام شرک نہیں کر سکتے یہ بات بیان کر کے امت کو سمجھایا کہ لوگوں دیکھیے انبیاء کرام دی عظمت انہاں دا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے اگر انبیاء شرک کر انہاں دے عمل تباہ و برباد ہو سکتے ہیں پھر میں تو کس بات دی مولی کسی شرک کریے پھر پکے در پکے مسلمان پھر ایک اور مخالطہ ایمان دے ڈاکو مسلمانوں کو گمراہ کرنے والے اے سوچا چھوڑ دیتا کہ امت محمدیہ شرک نہیں کر سکتی سارے دے سارے پکے تے سچے مسلمان نے حالانکہ یہ بات غلط ہے بندہ کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھن تو بعد غیر اللہ باز سے جانور ذبح کرے غیر اللہ باز سے نظر و نیاز ہوئے غیر اللہ کے کولو معفوق الاسباب مدد مانگتا ہے اس بندے دے عقیدے اندر خرابی آ چکی ہے اگرچہ کلمہ گو ہے کلمہ گو ہون دے باوجود بھی اس بندے دا جو عقیدہ شرک والا بن گیا بندہ مشرک اگر بغیر توبہ تو اس بندے نے موت آ گئی اے نہ سمجھیا جیسی بزرگاں دی بڑی خدمت کر چکی اسی باپیاں دی مولویاں دی بڑی خدمت کی ہے قیامت والے دن بچا لیں گے نہ میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی نو کہہ رہے ہیں فاطمہ اے مالی دنیا تے اللہ کی عبادت کر لینا اے نہ سوچنا میرا باپا اللہ دا پیغمبر ہے کل قیامت والے دن میری سفارش کر دنیا تے اللہ کی عبادت کر لینا تاکہ کل قیامت والے دن عذاب دے کولو جنت مل جائے پھر میں تو کس بات دی مولی انہاں دی عظمت اتنی بلند و بالا اگر انہاں دے عقائد اندر خرابی آ جاندی اللہ انہاں دے اعمال نہ روکدا میرے بھائی اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھن تو بعد چوری کر لیندہ ہے سارے لوگ متفق نے بندہ چور ہے کلمہ پڑھن تو بعد اگر کوئی ڈاکہ مارے سارے لوگ متفق ہے کہ بندہ ڈاکو ہے اگر کلمہ پڑھن تو بعد کوئی بندہ زنا کر لے سارے متفق ہو کہ کہنے بندہ زانی ہے جڑا بندہ کلمہ پڑھن تو بعد شرک کر لے مشرک کیوں اگر کلمہ پڑھ کے چوری کی جائے چور کے لائے ڈاکہ مارے جائے ڈاکو کے لائے زنا کریے تے زانی کے لائے جڑا بندہ شرک کرے گا پکا مسلمان پھر مسلمان تے کافر دے درمیان فرق ہی رہ گئے آخر و بت کھڑے تے پوچھ دے مسلمان قبر تے پوچھ دے وہ انہاں واسے نظر و نیاز مسلمان قبر واسے نظر و نیاز چلا رہے ہیں پھر انہاں دینا درمیان فرق ہی رہ میرے بھائی سوچئے دنیا تے دکان تو کوئی چیز خریدنی ہوئے کپڑا ہی خریدنا ہوئے اسی 10-15 بندے دے کولو مشورہ لے کے آیا کہ اس بندے دی دکان ٹھیک اور بندے دا ذہن ٹھیک ہے یا وہ دا ریٹ کیسا ہے وہ کولو کپڑا کیسا ہے چیزاں کیسی ہیں 1 نمبر یا 2 نمبر دنیا دی چیز لینی ہوئے اسی 10-15 بندے دے کولو مشورہ لے کے پھر کام کر دیا میرے محترم بھائیوں کدی دین واسطے بھی پوچھ لیا دین دا کام کرنا واسطے بھی کسی بندے کو پوچھ لیا کرو کہ میں فلاں کام کرنا چاہ رہے ہیں کیا درست ہے 1 کو پوچھو 2 کو 10 بندے کو پوچھو نہیں پتا قرآن حدیث خود چک لو آج تک کوئی مسلمان یہ شکوہ نہیں کر سکتا کہ میں نے قرآن و حدیث سمجھ نہیں آ رہے
سارے مسلمان اردو زبان جانتے ہیں، انگلش پڑھنا جانتے ہیں، اور قرآن مجید کا یا حدیث مصطفیٰ کا ترجمہ تشریح تفسیر اردو اندر بھی موجود ہے، انگلش اندر بھی موجود ہے، ہر بندہ پڑھ سکتا ہے۔ میری گزارش ہے کہ بندہ ہر ایک بندہ اپنے گھر دے اندر ترجمے والا قرآن تنال ایک حدیث رکھ لو، بلوغ المرام، زیادہ نہیں۔ اگر زیادہ رکھنا چاہتے ہو بخاری مسلم رکھ سکتے، روز ہی ایک آیت ایک حدیث پڑھتے ہیں۔ میں گارنٹی نہ دے رہا، گارنٹی نہ بات کہہ رہا، جدوں اس سے عمل ہو جائے گا، اسی اپنی اولاد نو بیٹا ہوئی یا بیٹی ہوئی گھر اندر خواتین موجود نے، انہوں نے تلقین کران گے، خود بھی عمل کران گے، انہوں نے بھی تلقین کران گے۔ ایک آیت قرآن دی ایک حدیث ترجمے تفسیر نال پڑھا گے، انشاءاللہ سارے معاشرے اندر جہالت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے سب تو پہلی چیز، اگر اپنی نیکیاں عبادت بچانا چاہتے ہو، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو۔ دوسرا عمل سن لیجیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے عصر دی نماز نو جان بوجھ کے ترک کیتا، نماز عصر نو 5 نمازاں نہیں، صرف ایک نماز نماز عصر نو جڑا بندہ جان بوجھ کے چھوڑ دے گا، جان بوجھ کے اس بندے نے نماز عصر نو ضائع کیتا ہے، اللہ پاک ایسے بندے دی زندگی دی ساری نیکیاں ہی تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ صرف ایک نماز عصر کو ضائع کرنے والا، چاہے کاروبار کے درمیان بندہ ضائع کرے، یا پھر کھیتاں دے اندر ہل چلانا کھیتاں نو پانی لگانا ضائع کرے، یا پھر بیوی بچیاں دے کول بیٹھا دوست احباب دی مجلس اندر بیٹھا ہوئے نماز نو ضائع کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے دی زندگی دی ساری نیکیاں ہی تباہ و برباد ہو گئیاں نے۔ دوسری حدیث اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جڑا بندہ عصر دی نماز نو چھوڑ دے گا، عصر دی نماز نو ضائع کرے گا، اللہ پاک اس بندے دے اہل نو بھی، اللہ پاک اس بندے دے کاروبار نو بھی تباہ و برباد کر دیں گے۔ اگر جے دیکھن اندر بڑا لگے گا میرے کو پیسہ بڑا زیادہ ہے، جائیداد بینک بیلنس موجود ہے، لیکن اللہ اس مال چوں، اللہ اس اولاد چوں خیر و برکت ہی چھین لیں گے، بے برکت والا مال ہو جائے گا، اولاد اندر برکت نہیں ہوئے گی، اولاد والدین دی نافرمان ہو جائے گی۔ اگر چاہتے ہو سادے مال اندر، سادے گھر اندر، اولاد اندر، بیوی بچیاں اندر برکت آ جائے، اللہ دی رحمت آ جائے، نماز عصر کو ضائع نہ کرے آ جائے، سلسلہ صحیحہ دے اندر روایت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابہ کرام نو نماز عصر پڑھائی ہے، نماز عصر محمد نامی جگہ تے نماز عصر پڑھائی ہے، سلام پھیرے ہیں، نماز تو فارغ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نو مخاطب کیتا ہے، اے میرے صحابیوں، میں نماز عصر پڑھا سکے ہاں، تسی نماز عصر پڑھ چکے ہو، فرمایا میرے صحابیوں، اے نماز عصر تواڈے جو پہلی امتاں دے اندر پیش کی گئی، فَزَيَّعُوهَا، انہوں نے نماز عصر نو ضائع کیتا ہے، کاروبار اندر مل کے یا پھر دوست احباب دی مجلس اندر جا کے انہوں نے نماز عصر نو ضائع کیتا ہے، فرمایا جدوں انہوں نے نماز عصر نو ضائع کیتا ہے، اللہ پاک نے انہاں دا اہل مال تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اے میرے صحابیوں، جڑا بندہ میری امت وچوں نماز عصر نو شوق نال پڑھے گا، ذوق نال پڑھے گا، اللہ پاک اس بندے دے ایک اجر نہیں بلکہ دوہرا اجر عطا کر دے گا۔ نماز ایک پڑھے گا، اللہ اجر دوہرا عطا کرے گا، لیکن اگر بندہ نماز نو چھوڑ دے گا، اس بندے دی زندگی ساری نیکیاں ہی تباہ و برباد ہو جان گیا۔ اور رب دا قرآن کہہ رہے ہیں لوگو حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، لوگو 5 نمازاں دی حفاظت کرو، قرآن کہہ رہے ہیں والصلاة الوسطی، خصوصاً درمیانی نماز، مفسرین دے راجے کول دے مطابق وسطی تو مراد نماز عصر ہے، جڑا بندہ عصر دی حفاظت کرے گا، عصر نماز نو شوق نال ذوق نال پڑھے گا، اللہ توہرا اجر عطا کرے گا، لیکن اگر نہیں پڑھو گے، چھوڑ دو گے، ہلکا معاملہ چال دو گے، زندگی دی نیکیاں نہیں محفوظ رہیں گی۔ اور تیسرا عمل، نبی علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کرام کو پوچھا، اے صحابیوں اتدرون مل مفلس،
کیا تسی جانتے ہو میری امت اندر مفلس ترین بندہ کون ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا محبوب جی مفلس ترین بندہ وہ ہے لا درہم لہ ولا متاع، جس بندے دے کول رہائش واسطے اپنا ذاتی مکان نہیں، جے کولو درہم و دینار نہیں، پیسہ نہیں، جائیداد نہیں، وہ مفلس ترین بندہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں صحابیو، میری امت جو مفلس ترین بندہ ہوئے قیامت کا دن ہوئے گا یأتی یوم القیامہ بصلاۃ و صیام و زکاۃ، قیامت والے دن بندہ نماز لے کے آئے گا، روزے لے کے آئے گا، مال تو دیتی ہوئی زکاۃ لے کے آئے گا، نیکیاں دا بڑا انبار لے کے آئے گا، ادا فیصلہ ہوئے گا انہوں جنت اندر داخل کر دیو۔ اجے فیصلہ ہوتا ہوئے گا ایک بندہ آئے گا اللہ جی عدالت انصاف والی ہے، دنیا دے یہ بندہ مینوں گالیاں دیتا رہا قد شتم ھذا، دنیا دے اس بندے نے مینوں گالیاں دیتی ہیں جدوں آواز مار دے تے گالی دے کے بلاندا رہا ہے، اللہ جی دنیا تے میں چپ رہا کیونکہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ دوسرے بندے نو گالی دے گا او دے جواب اندر گالی نہ دے آجے بلکہ کہہ دے کرو انا صائم، میں روزے دار ہاں، بندہ روزے دار ہوئے گا، روزے دار گالی نہیں دیتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ کہے گا قد شتم ھذا، اللہ اس بندے نے مینوں گالیاں دتی ہیں میں دا بدلہ لینا چاہ رہے ہاں، اللہ پاک فرشتہ نو کہن گے فرشتو اس بندے دی نیکیاں اٹھا کے اس بندے دے کھاتے اندر داخل کر دیو، لہذا اس بندے دی نیکیاں چکیاں جان گیاں، مظلوم دے کھاتے اندر ڈال دتیاں جان گیاں، اجے دا معاملہ طے ہوئے گا، ایک اور بندہ آ جائے گا آ کر کہے گا اللہ جی اس بندے تے میں تے تہمتاں لگائیاں، میں جرم کیتا نہیں، میں گناہ کیتا نہیں، دنیا جس بندے دیا بڑا مقام و مرتبہ لوگاں دیا بڑا معزز ترین بندہ سی، اس بندے نے میرے تہمتاں لگائیاں، زنا دی تہمت لگائی، چوری دی ڈکیتی دی تہمت لگاندا رہا، حالانکہ میں جرم نہیں سی کیتے، اللہ پاک فرشتہ نو حکم دیں گے یہ نیکیاں اٹھا کے اس بندے نو دے دیو۔ تیسرا بندہ آ جائے گا اللہ جی میں فیصلہ کروانا چاہ رہے ہیں، اس بندے نے من دنیا تے مارے ہے، میں کوئی جرم کیتا نہیں، کوئی غلطی کیتی نہیں، اس بندے نے مینوں مارے ہے، مینوں فیصلہ کیتا جائے، مینوں بھی کچھ اجر عطا کیتا جائے، لہذا اللہ پاک فرشتہ نو کہیں گے اے فرشتے اس بندے نو کچھ عطا کرو، فرشتے کہیں گے اللہ جی اس بندے دی نیکیاں ہی مک چکیاں نے، نمازاں دا اجر بھی ضائع ہو گیا، روزیاں دا اجر بھی ضائع ہو گیا، صدقہ خیرات دا اجر بھی ضائع ہو گیا، اللہ پاک کہیں گے چاہے دا اجر تباہ ساری نیکیاں ختم ہو چکیاں نے، لہذا ہم مظلوم جے دین اس ماردا رہا جے ظلم کردا رہا اس بندے دے گناہ اٹھا کے اس بندے دے نام اعمال اندر داخل کر دیو، لہذا ایسے بھی عمل کیتا جائے گا، ایک اور بندہ آ جائے گا آ کر کے اللہ جی میں کوئی غلطی نہیں کیتی، انہیں مینوں جان بوجھ کے قتل کیتا ہے، میرا خون بہا دیتا ہے، مینوں دنیا تے قتل کیتا ہے، میں دا فیصلہ کروانا چاہ رہے ہیں، لہذا اس بندے دی بھی گناہ اٹھا کے اس بندے دے کھاتے اندر داخل کر دیتے جان گے۔ دیکھیے بندہ نیکیاں لے کے آیا، نماز والی نیکی، روزے والی نیکی، صدقہ خیرات والی نیکی لے کے آیا، لیکن حقوق اللہ تے ادا کیتے، حقوق العباد جو ادا نہ کیتے، قیامت والا دن آیا ہے اللہ پاک نے نیکیاں مظلومات اندر تقسیم کروا دیتیاں، مظلومہ دے گناہ اس بندے دے کھاتے اندر داخل کر کے اس بندے کو جہنم اندر داخل کر دیتا ہے۔ میرے بھائی حقوق اللہ ادا کریا کرو، حقوق اللہ دے نال حقوق العباد دا بھی خیال رکھیا کرو، حقوق العباد اندر تیرے بیوی بچے بھی نے، تیرے والدین بھی نے، بہن بھائی بھی نے، ہمسائے رشتہ دار بھی نے، گلی محلے والے بھی نے، لہذا دنیا تے کسی بھی قسم دا ظلم نہ کریں، اللہ پاک تیری نیکیاں محفوظ کر لیں گے، اگر کسی تے ظلم ہو گیا کسی تے بہتان بازی لگا چکے ہو تو اس بندے دے کولو دنیا اندر ہی جا کے معافی مانگ لو، دنیا تے معافی مانگ لو گے حساب کتاب ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ قیامت والے دن نیکیاں دینیاں پیں گیاں۔ اس لیے میرے محترم بھائیو 3 عمل اپنے عقیدے دی اصلاح کریے، نماز عصر نو کدی نہ چھڈیے، سفر اندر ہو حضر اندر ہو، نماز عصر نو خصوصاً 5 نمازاں بالعموم اور نماز عصر نو خاص طور تے کدی ضائع نہ کریے،
اور اس تو علاوہ میرے 5 خامیاں اس بندے اندر کہ نماز روزہ حج زکات دا اجر ہے لیکن لوگاں تے ظلم کیتا، لوگاں نو گالی دیندا رہیا، ماردا رہیا، قتل کیتا، تہمت لگاندا رہیا۔ اس بندے دی نیکیاں انہاں مظلوماں نو دتیاں جان گیاں۔ اگر پسند کر دیو کہ ساڈیاں نیکیاں بھی اس طرح ضائع ہو جان پھر تسی کم کر لو، لیکن اگر پسند کر دیو اسی جڑی بھی نیکی کریے اللہ دے ہاں محفوظ ہو جائے، سارے نامہ اعمال اندر نیکیاں بڑھدیاں جان، گناہ مٹدے جان، پھر اللہ کی عبادت کرا جاؤ۔ اے تیرے 3 عمل بیان کیتے انہاں تو بچ جاؤ، خود بھی بچو، اپنی اولاد کو بھی بچن دی تلقین کرو، تو صحابہ کو دعوت دیو تاکہ اس دنیا اندر بھی کامیاب ہو جائیے، کل قیامت والے دن بھی اللہ سانو معاف کر کے سانو جنت عطا کر دے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ تعالی سانو صحیح معنی اندر عقیدہ توحید اور سنت عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ سانو شرک و بدعات کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔